बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आपकी खिदमत में लो ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसके वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। ये सारे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लो ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके और आप इस पर अमल करके इंशाल्लाह आपका लो ब्लड प्रेशर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला हो जाए तो वो तरतरा रहा होता है। अक्सर लोग गर्मियों में लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो खामखा आपको घर को निकलना पड़ता है, क्योंकि आपका कोई काम काज होगा, आपकी कोई नौकरी होगी या दूसरी कोई मसरूफियात हो सकती है, ज़मींदारी भी हो सकती है और घर के दूसरे काम काज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको घर से धूप में गर्मियों में बाहर जाना पड़ता है। तो जब आप गर्मियों में बाहर जाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि आपसे पसीना निकल जाता है। जब आपसे पसीना निकल जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, क्योंकि पसीने के निकलने के साथ साथ आपसे सोडियम यानी नमक भी वो खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर आपको हो जाती है। तो इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर और ये है इनकी अलामत। जब आप पानी पीते हैं 1 गिलास 2 गिलास और जब 1-2 घंटा गुजर जाते हैं तो आप छोटा पेशाब करते हो। जब आप छोटा पेशाब कर लेते हो तो इसके बाद फ़ौरन ब्लड प्रेशर लो हो जाती है अक्सर लोगों की, और ख़ास कर के उन लोगों की जिन पर लो ब्लड प्रेशर आदि हो जाती है तो उनकी ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। तो इन लोगों को चाहिए, जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है, कि वो मीठी अशिया से परहेज़ करें, क्योंकि मीठी अशिया ऐसी चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाती है। और जिन चीज़ों में चीनी पाई जाती है तो उनको भी नहीं खा लेना चाहिए। तो जिन चीज़ों में मिठास पाया जाता है, चीनी पाई जाती है, यानी बिक्री वाली अशिया, वो अशिया जो बिक्री वाली होती है, मसलन गुलाब जामुन, बिस्किट और ऐसी चीज़ें जो जो मीठी होती है, तो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि वो मीठी अशिया, बिक्री वाली अशियाओं से परहेज़ करें। और ख़ासकर अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको ज़्यादा पकी हुई आम, ज़्यादा पकी हुई केले और ज़्यादा पकी हुई फ्रूट वो भी आपने एहतियातन नहीं खानी चाहिए। मैं ख़ुद भी लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ था आज से 5-6 साल कबल। तो मैं एक इलाके को गया था जो हमारे इलाके से 38 किलोमीटर के फासले पर है, और जब 1 बजे का टाइम हुआ तो मैं खजूरें खा रहा था। हालांकि खजूरें ब्लड प्रेशर को लो कर देती थी, और मैं डाटसन पर सवार था, डाटसन पर। तो जब मैं हमारे इलाके को मैं करीब आ गया तो मेरा लो ब्लड प्रेशर और भी गिरने लगा, और हत्ता कि इतना गिर गया कि मैं पायदान से गिर रहा था। लेकिन मैं ये सोच कर रहा था कि अगर आपने हाथ छोड़ दिए तो आप सड़क पर गिर जाओगे और आप शदीद ज़ख्मी हो जाओगे, हत्ता कि आपको मौत भी आ सकती है। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर शरबत वाला था, तो वहाँ पर मैंने उसको कहा कि भाई जल्दी जल्दी मुझे 1-2 गिलास शरबत दे दो, इसमें 2 लीमू भी निचोड़ दो और थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर दो। तो ये मैंने कर लिया और थोड़ा सा गुजारा हो गया, यहाँ तक हो गया कि मैं घर को पहुँच गया, लेकिन तबीयत ख़राब थी। तो इस शरबत में लीमू भी थे और मैंने आपको बताई ये चीज़ें थे, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को पहुंच गया। तो मैं घर को पहुंचने के बाद नहा गया, चाय पी ली तो मेरा तबीयत ठीक हो गया। तो चाय और नहाना या वज़ू करना ये भी लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि आप खामखा मीठी अशिया को तर्क कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है लो ब्लड प्रेशर के लिए। तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे।
تو گرمیوں کے موسم میں خاص کر جون جولائی اگست میں میٹھی اشیاء لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو نہیں کھا لینے چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ لو ہو جائے گی تو آپ کو تکلیف ہوگا۔ جب وہ لو ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے ترش اشیاء کو کھا لینی ہے۔ ترش اشیاء میں کون سی چیزیں آتی ہیں، چٹنی آتا ہے، مرچ آتا ہے، شملہ مرچ آتے ہیں، اس طرح کے بہت سی چیزیں اس میں آتے ہیں۔ تو ترش اشیاء کو کھا لینا چاہیے، تو آپ جو ہے نا آپ کی جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ لو بلڈ پریشر کے مریض اگر مارچ فروری موسم سرما میں ستمبر اکتوبر میں اگر میٹھی اشیاء کھائیں تو زیادہ نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ تو ان میٹھی اشیاء کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اگر میٹھی چیزیں اگر آپ زیادہ کھائیں تو آپ موٹے ہو جائیں گے۔ یہ موٹے ہونے کے لیے مفید ہوتی ہے، تو جو لوگ پتلے ہوتے ہیں اگر وہ استعمال کریں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں میں ان میٹھی اشیاء کو ترک کر دیں۔ لو بلڈ پریشر کو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے؟ اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میں لو بلڈ پریشر کا مریض تھا، تو میں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ بھائی میں فرسٹ ٹائم فروٹ کو کھاتا تھا۔ سب سے پہلے میں سیب کو کھاتا تھا، جب 1 گھنٹہ پورا ہوا تو پھر آڑو کو کھاتا تھا، اور پھر جب 1 گھنٹہ پورا ہوا تو پھر میں دوسری چیز کو کھاتا تھا، کیلا کو کھاتا تھا۔ اب پھر جب 1 گھنٹہ پورا ہوا کیلے کا تو پھر میں دوسری چیز کو کھاتا تھا۔ ایک گھنٹہ میں وقفہ دیتا تھا۔ جب ایک وقفہ دیتے ہو ایک چیز کو، تو اس کے جو جتنی بھی اس کے بینیفٹ ہے تو یہ سارے آپ کے صحت کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو عام طور پر یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فروٹ جو ہے نا فرسٹ ٹائم کھا لینے چاہیے۔ صبح صادق سے لے کر دن کے 12 بجے تک آپ نے فروٹ کو کھا لینا ہے۔ اور آخری جو میں چیز کھاتا تھا تو 11:30 بجے یا 11:15 بجے میں کھاتا تھا، اور 12 بجے پر روک دیتا تھا۔ 12 بجے کے بعد 1 گھنٹہ کا وقفہ دیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں کھانا کھاتا تھا۔ یہ سارے فارمولے میں نے استعمال کیے 2-3 سال۔ اب الحمدللہ میرا بلڈ پریشر 90، 95، 96% ٹھیک ہو چکا ہے۔ لو بلڈ پریشر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ لو بلڈ پریشر کا شکار ہے انہیں چاہیے کہ وہ کلیجی کی یخنی کو کھائے۔ کلیجی کی یخنی لو بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ یخنی آپ نے کئی دنوں کے لیے استعمال کرنا ہے، 20 دن، 25 دن، 30 دن، جب تک آپ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک آپ نے کلیجی کا یخنی جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے میرے ساتھ کہ آپ نے 4 چھوٹی سبز الائچی کو لینا ہے، اور 7 بادام کو لینا ہے، اور 1 چوہارا کو لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے مٹی کے برتن میں رات کے وقت آپ نے اسے بھگو لینا ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے تو ان سے چھلکیوں کو دور کریں، اور کھجور کی جو گٹھلی ہے وہ بھی ان سے نکال دے، اور ان تین چیزوں کو جوسر میں گرائنڈ کر دے، اور اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ بھی شامل کرے، اور اسے صبح صادق نہار منہ اسے پی لینا چاہیے۔ یہ فارمولہ آپ نے 20، 25 دن، 30 دن استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ ٹھیک نہ ہوں اس وقت آپ نے اسے استعمال کر لینا ہے۔ اس کے بہت زیادہ اور بھی جنرل بینیفٹ ہے جو آپ خود محسوس کریں گے۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جو لوگ لو بلڈ پریشر کا شکار ہے اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کھا سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ وقفہ دے دو، جو بھی چیز ہو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن میٹھی اشیاء نہیں کھا لینی چاہیے، خاص کر جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں۔ لو بلڈ پریشر کو جلدی ٹھیک کرنے کا ٹرک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح آپ نے جلدی اسے بڑھا دینا ہے۔ جو لوگ لو بلڈ پریشر کا شکار ہے، یا جو لوگ اچانک اسے لو بلڈ پریشر ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ترش اشیاء کا استعمال کرے، وٹامن سی کا استعمال کرے، جس طرح کے مالٹے ہیں، چٹنی ہے، سبز مرچ ہے، شملہ مرچ ہے، اور جتنی بھی ترش اشیاء ہے۔ تو لو بلڈ پریشر کو مریض کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو کھائیں جو ترش ہو۔ انڈی کے زردی کھا لینا چاہیے، گوشت کو کھا لینا چاہیے، پکوڑے سموسے کو کھا لینا چاہیے،
تو اس کے ساتھ آپ کا جو لو بلڈ پریشر ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا طبیعت صحیح ہو جائے گا، آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گا۔ اور زیادہ مقدار میں بھی وٹامن سی یعنی ترش اشیاء کو نہیں کھا لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر لو کے بجائے ہائی نہ ہو سکے۔ جب ہائی ہو جائے تو آپ کی طبیعت اور بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ شیئر اس لیے کرے کہ جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے اور ان ممالک میں ہے جن میں یہ لوگ جو ہے نا اردو بولنے والے، اس کو یہ پہنچ جائے تو وہ انشاءاللہ یہ استعمال کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو لو بلڈ پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی۔ ایسی احتیاطیں کرنی چاہیے لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہ وہ گرمیوں میں گھر سے باہر نہ نکلے، سخت دھوپ میں گھر سے باہر نہ نکلے، سائے میں بیٹھے رہے، ایئر کنڈیشن کو بیٹھے رہیں، کولر کو بیٹھے رہے، پنکھے کو، اور ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ترش اشیاء کا استعمال کرے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر پہلے سے اچھا ہو جائے، تھوڑا سا بلند ہو جائے۔ جب آپ دھوپ کو نکلتے ہو تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ انشاءاللہ لو نہیں ہو جائے گا۔ اور لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سخت کام بھی نہ کرے۔ سخت کام کرنے سے پسینہ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے جسم سے سوڈیم نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ زیادہ تکرار کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو میں نے لو بلڈ پریشر کے متعلق معلومات دیے کہ یہ کس طرح جو ہے نا لو ہو جاتی ہے، اس کو کس طرح ہائی کرنا پڑتا ہے، کس طرح اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو یہ سارے باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ لو بلڈ پریشر کا شکار ہے ان کو یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔